بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی کی دنیا کو سننے والے ہمارے پیارے دوستوں کو کہانی کی دنیا میں خوش آمدید۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہماری لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ تو آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ایک ناول پڑھ رہا تھا۔ نیند تھی جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مجھے ناولز، رسالوں، کتابوں سے کافی دلچسپی تھی۔ میں فری ٹائم میں یہ ناول پڑھتا تھا جس میں عجیب و غریب واقعات لکھے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے میں ہر ٹائم اسی میں مگن رہتا تھا۔ گھر والے سارے یہ کہتے تھے کہ کیا تم یہ فضول سی کتابیں پڑھتے رہتے ہو؟ میں کہتا تھا کچھ بھی نہیں، ایسے ہی بس ٹائم پاس کرنے کے لیے پڑھتا ہوں۔ خیر، یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ میں آپ کو اپنا قصہ بتاتا ہوں۔ آج رات میں کہانی پڑھ رہا تھا جس میں جنات کا ذکر تھا۔ تھوڑی ہی ناول پڑھ کر میں مکمل طور پر اس میں مگن ہو گیا۔ آگے کافی دلچسپ سی باتیں اس میں لکھی تھیں جسے پڑھے بغیر مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ میں کرسی پر بیٹھا پڑھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی سگریٹ کی کش بھی لگا رہا تھا۔ سردی میں بس سگریٹ اور چائے ہی اچھی دوست ہوتی ہیں۔ وہ چائے تو مجھے بنانی نہیں آتی تھی، بس سگریٹ کے ساتھ گزارا کرنا پڑتا تھا۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں نے دروازہ اور ونڈو بھی بند کی تھی، لیکن کمرے میں دھواں ہونے کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کھڑے ہو کر ونڈو کھول دی، پھر کچھ سکون کی سانس آئی۔ واپس آ کر پھر کرسی پر بیٹھ کر ناول شروع کر دیا۔ جیسے جیسے ناول پڑھتا گیا، میری اور آگے پڑھنے کی بے چینی بھی بڑھتی گئی۔ کہانی کافی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ ویسے بھی جنات کی کہانیوں میں مزہ بھی بڑا آتا ہے اور ڈر بھی لگتا ہے۔ مجھے تو مزہ آ رہا تھا، تبھی تو بے چینی بھی بڑھ رہی تھی، لیکن سردی کی وجہ سے کچھ سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پھر سے ونڈو بند کرنے کا سوچا۔ ابھی ناول ٹیبل پہ رکھا ہی تھا کہ اچانک لائٹ چلی گئی۔ میں موبائل کی روشنی سے ونڈو تک تو پہنچ گیا۔ جیسے ہی کھڑکی بند کرنے لگا تو دیکھا کہ سامنے والے مکان میں کچھ لوگ داخل ہو رہے ہیں بغیر دروازہ کھولے۔ حالانکہ وہ مکان بہت عرصے سے بند پڑا تھا، تو پھر اچانک یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے سمجھا کہ شاید آنکھوں کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن نہیں۔ غور سے دیکھا 6-7 لوگ تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب اندرونی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ میں اللہ اللہ کر کے کھڑکی بند کر کے واپس اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اب کمرے میں اندھیرا چھایا ہوا تھا، اوپر سے جنوں والی کہانی بھی پڑھ رہا تھا۔ اب تو لینے کے دینے پڑ گئے۔ خیر، کمبل اوپر لیا، آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ صبح جا کر آنکھ کھلی، پھر کچھ دل کو راحت ملی، لیکن پھر بھی بار بار رات والے خیال ذہن میں گھوم رہے تھے۔ خیر، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کر کے میں سگریٹ پینے کے لیے اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا۔ وہی مکان دیکھنے لگا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جلدی جلدی سے سگریٹ ختم کی، واپس اپنی دادی اماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پاؤں دباتے ہوئے ایسے ہی دادی اماں سے پوچھ لیا کہ دادی، وہ سامنے والا مکان کب سے خالی پڑا ہے؟ دادی اماں نے میری طرف دیکھا تو بولی، کیوں، تجھے کیا کرنا ہے اس گھر کو؟ مجھے نہیں پتا کہ یہ کب سے خالی پڑا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے دادی اماں کچھ چھپا رہی تھی۔ خیر، اس وقت تو میں نے زیادہ اصرار نہیں کیا، لیکن میرے دل میں یہ بات چبھنے لگی۔ دادی بھی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ میں باہر نکل گیا، دل میں ٹھان لی کہ پوچھ کر ہی سانس لینا ہے۔ اس بات کو 2-3 دن گزر گئے۔ ایک رات سب مل کر کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ دادی اماں بھی اپنے کمرے میں چلی گئیں، میں بھی ان کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔
پھر پاؤں دباتے ہوئے باتوں باتوں میں وہی بات پوچھ لی۔ دادی اماں ایک بار پھر غصہ ہو گئیں، لیکن میں بھی ضدی تھا، بات پوچھ کر ہی دم لینا تھا میں بھی سوچ رہا تھا کہ کوئی تو راز پوشیدہ تھا اس مکان میں جو دادی بتا نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے دادی کو رات والا سارا قصہ سنایا۔ دادی اماں بڑی حیرانگی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ دادی اماں سارا واقعہ سنانے کے لیے مان گئیں۔ بیٹا، 20 سال سے بہت کم لوگ اس مکان کے بارے میں جانتے ہیں، اب زیادہ دیر یہ حقیقت چھپی نہیں رہ سکتی۔ میں نے پوچھا، کون سی حقیقت؟ دادی ایک لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئیں، پھر دادی نے کہا، آج سے 20 سال پہلے یہ گھر بہت خوشحال تھا، اچھا خاصا بزنس تھا ان لوگوں کا، لوگ بھی دین دنیا والے تھے، لیکن کچھ سال بعد اس گھر کو کسی کی نظر لگ گئی۔ واقعی اس گھر میں 6 افراد ہی رہتے تھے، ایک میاں بیوی تھے، ایک بیٹا تھا، ساتھ ان کے دادا دادی رہتے تھے۔ بیٹے کی انہوں نے شادی کر دی۔ بہت خوشی کا ماحول تھا ہر طرف ان کے گھر میں، لیکن جو خدا کو منظور تھا وہی ہونا تھا۔ شادی گزر گئی، وہ معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ان کے گھر کے باہر نہ جانے کون رات کو کچھ چیزیں رکھ کر گیا، جن چیزوں سے کالا علم کیا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جادو اپنے اثرات دکھانے لگا۔ کبھی خون کے چھینٹے نظر آتے، کبھی گھر کے تمام افراد کو خون کی الٹیاں آ جاتیں، کبھی خود بخود برتن وغیرہ گرنا شروع ہو جاتے۔ بزنس بھی مکمل طور پر تباہ ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے میاں کو دماغی جھٹکا لگا۔ وہ بیچارہ پاگل ہو گیا۔ اپنے میاں کی حالت دیکھ کر اس کی بیوی بھی ذہنی مریضہ بن گئی۔ اللہ معاف کرے، کالونی والوں سے ان دونوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ رات دن ان کے گھر چیخ و پکار، بے چینی رہنے لگی۔ پھر آئے دن کوئی نہ کوئی پریشانی ان کے گھر رہنے لگی۔ وقت گزرتا گیا، پھر اللہ نے ان کو ایک خوشی سے نوازا، لیکن خوشی غمی میں بدلتے دیر نہیں لگی۔ ایک رات ان کی بہو درد سے تڑپ رہی تھی، اور وہ اور اس کا میاں ہسپتال جا رہے تھے۔ راستے میں ہی کار ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ دونوں میاں بیوی اور آنے والا بچہ وہاں پر ہی دم توڑ گیا۔ اس معصوم کی کیا غلطی تھی جو اس کو یہ سزا دی ظالم انسان نے؟ بیٹا جو آخری سہارا تھا وہ بھی چلا گیا، لیکن ماں باپ بیٹے کی جدائی برداشت نہیں کر پائے۔ پہلے میاں فوت ہو گیا، کچھ عرصے بعد اس کی بیوی بھی چل بسی۔ پھر گھر میں کچھ ہوائی چیزوں نے ان کے دادی دادا کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ گھر میں محلے والوں نے کافی پڑھائی کروائی، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ تو بوڑھے تھے، نہ کوئی کمانے والا تھا نہ کوئی دیکھنے والا۔ ایسے ہی کبھی کسی نے کھانا دے دیا، لیکن کوئی بھی ان کے پاس زیادہ وقت نہیں رکتا تھا۔ ایک وہ رات ہم سب کالونی والے کبھی بھی نہیں بھول سکتے۔ بہت تیز طوفان آیا، پتہ نہیں کیسے ان کے کمرے میں آگ لگ گئی۔ ارد گرد ہمسایوں نے دیکھ کر جلدی جلدی آگ بجھانے کی کوشش کی، لیکن بہت دیر ہو چکی۔ وہ دونوں بوڑھے دادا دادی اندر ہی جل کر مر گئے۔ سب کالونی والوں کو بہت دکھ ہوا۔ لوگ کہتے تھے کسی نے ان پر جادو کر کے ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا۔ پھر کالونی والوں نے ان کا سارا سامان گھر کے اندر رکھ کر تالا لگا دیا۔ ایک دن اچانک ان کا چچا زاد بھائی گھر آیا، جو ان کے میاں کا بزنس پارٹنر تھا۔ دیکھا کہ تالا لگا ہوا ہے۔ کالونی والوں نے سارا ماجرا بیان کیا، جسے سن کر وہ فاتحانہ انداز میں مسکرایا، پھر لوگوں کے سامنے جھوٹ موٹ کے آنسو بہا کر چابیاں لے لیں۔ ہماری کالونی میں باسط نام کا لڑکا ان کے دفتر میں ہی کام کرتا تھا۔ اس نے کہا کہ دفتر میں بھی ان سے کبھی نوک جھونک ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ان کا چچا زاد بھائی ہی ان کی خوشیوں کا دشمن بن جائے گا۔ بزنس بھی دھوکے سے اپنے نام کر لیا، اور اب گھر پر نظر جمائے بیٹھا تھا۔ کہتے ہیں لالچ بری بلا ہوتی ہے، خدا کی کرنی ایسی ہوئی
اس گھر میں کسی کو بھی رہنا نصیب نہیں ہوا۔ سچ کہا ہے کسی نے، خدا کی لاٹھی بے آواز ہے۔ جن لوگوں کو بے رحمی سے مارا تھا، اسی بے رحمی سے پھر انہوں نے اس کو تڑپا تڑپا کر مارا، کیونکہ آج بھی وہ لوگ اسی گھر میں رہتے ہیں۔ کالونی والوں کو بھی پتہ ہے، لیکن آج تک کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا کسی نے، کیونکہ پہلے بھی کالونی میں ہر گھر آنا جانا تھا ایک دوسرے کا، بہت اچھے لوگ تھے، بس کسی دوسرے کی خوشیاں ہضم نہیں ہوتی کسی کو۔ آج بھی کالونی والے اس گھر میں قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں اور ان پاکیزہ روحوں کو اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ خدا ان کی بخشش فرمائے۔ دادی یہ سارا ماجرا سناتے ہوئے رو پڑی، کیونکہ ایک احساس ہوتا ہے یہ، ورنہ کون کسی کے لیے روتا ہے۔ دادی نے مجھے سونے کا کہا، کیونکہ ٹائم بھی بہت ہو گیا تھا باتوں باتوں میں۔ میں اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی میں وہی گھر دیکھنے لگا، سوچا کہ کتنی چاہت سے بنایا ہوگا یہ گھر، کیا کیا خواب دیکھے ہوں گے میاں بیوی نے اپنے بیٹے کی شادی کے۔ دادا دادی نے بھی سوچا ہوگا اپنے پوتے کے بچوں کو گود میں کھلائیں گے، لیکن انسان کیوں اتنا کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سارا ماجرا سن کر میرے خود کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ سٹوری کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں دوسروں سے حسد اور بغض نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھائی ہو، دوست ہو، بہن ہو یا چاہے کوئی رشتہ دار ہو۔ بس دعا یہ کرنی چاہیے، یا خدا ان کو اور خوشیاں نصیب کرے اور کسی کے طفیل ہمیں بھی نوازے، آمین۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پر مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پر رابطہ کر کے مجھ سے اپنا واقعہ ضرور شیئر کریں۔ کیا پتہ اگلی سٹوری آپ کی ہو۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔